الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنو قریظہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنا لیا جائے تو ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلوایا۔ حضرت سعد بن معاذ حالت زخمی میں آئے اور آپ خچر پر سوار ہو کر آئے۔ جب حضور علیہ السلام کی جانب آنے لگے تو حضور نے صحابہ سے کہا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی جانب کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کوئی معظم دینی آئے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا سنت مبارکہ ہے، کیونکہ حکم الہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا قول یہ بھی جو ہے سنت کی حیثیت رکھتا ہے، حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی معظم دینی آئے، یعنی کوئی عالم دین آئے یا آپ کے والدین آئے تو ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ رہی کہ جس حدیث میں کھڑے ہونے کی ممانعت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص خود بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد جو ہے دس بستہ کھڑے ہوں، اس کی حدیث مبارکہ میں ممانعت ہے۔ اور کھڑے ہو کر استقبال کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئے تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی، تب بھی حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص، بزرگ شخص یا عالم دین یا اپنے والدین آئے تو ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہودیوں سے آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا ہم مل کر مقابلہ کریں گے، یہ طے پا گیا۔ اب یہودیوں نے سازش کی، وہ کفار مکہ سے ملے اور انہیں اکسایا، بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ جب کفار مکہ حملہ آور ہوئے اور اللہ کے حکم سے وہ نامراد لوٹے تو حضور علیہ السلام نے کہا، جن یہودیوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے ان کے محلے کا محاصرہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کم و بیش 25 دن تک جاری رہا۔ جب 25 دن تک یہ محاصرہ مکمل ہو گیا تو یہود عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سعد بن معاذ کو حکم بنا لیں، یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیں، تو ہمیں ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، ہمیں بھی حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنانا منظور ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو بلوایا، وہ تشریف لے کر آئے۔ وہ زخمی حالت میں تھے، خچر پر سوار تھے۔ حضور نے کہا، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ جب وہ آئے، تشریف لے کر آئے، حضور نے کہا کہ اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر حامی بن چکے ہیں اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اب جو تم فیصلہ کرو گے ہمارے درمیان ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فیصلہ کرتا ہوں ان یہودیوں کے جو جنگجو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے جو بچے ہیں ان کو قید کر لیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سعد، خدا کی قسم تمہارا فیصلہ میرے رب کے فیصلے کے مطابق ہے، یعنی تم نے جو فیصلہ کیا یہی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے الہام ہوا اور انہوں نے وہ فیصلہ اللہ کی منشا کے مطابق کیا۔ حضرت سعد کا مقام یہ ہے کہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عرش الہی جھوم رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روح عرش الہی کی جانب گامزن ہے،
یعنی عرش کیوں جھوم رہا تھا؟ تو شارحین محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سعد کے استقبال کے لیے جھوم رہا تھا۔